اللہ رب العالمین نے جو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن کو فضیلت بخشی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جمعہ کو سردار دن کہا ہے۔ جمعہ کا دن ہفتے میں باقی سارے دنوں کا سردار دن ہے، اور یہ وہ عظیم دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجا گیا تھا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی تھی، اور اسی دن اللہ رب العالمین روئے زمین پہ قیامت کو برپا فرمائے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کو فضیلت اسلام نے بخشی۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود ہفتے کا احترام کیا کرتے تھے، وہ ہفتے کے دن کو اہمیت دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی امت کو جو دن دیا وہ جمعہ کا دن ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اس وقت اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ یعنی باقی نمازوں کے لیے یہی حکم ہے، اگر نماز جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو کہا تمہاری رکعت جاتی ہے تو جاتی رہے، کوئی بات نہیں، لیکن مسجد کے اندر تم دوڑ کر نہیں آ سکتے، بلکہ تم وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز کے اندر شامل ہو جاؤ۔ لیکن یہ جمعۃ المبارک کی اہمیت اور خصوصی فضیلت کی وجہ سے رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے، ندا دی جائے، آذان کی آواز تمہارے کانوں تک پڑے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ تمہارے اندر شوق، جذبہ، محبت تمہارے ظاہری کیفیت سے بتا رہی ہو کہ کس جنون کے ساتھ تم اللہ کے ذکر کے لیے آ رہے ہو، یعنی تمہارے قدم تیز تر ہونے چاہیے، یعنی اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی مسجد میں اتنے بابرکت دن کے اندر تم جا رہے ہو۔ وذروا البیع، فرمایا تم بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت، دکانیں بند کر دو، مارکیٹیں بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا شیطان تمہارے اندر سستی پیدا کرے گا، شیطان کہے گا ابھی سوئے رہو، بڑا ٹائم پڑا ہے، اتنا ٹائم ابھی پڑا ہے، چلے جانا، کچھ آرام کر لو۔ شیطان تمہارے اندر یہ سستی ڈالے گا کہ ابھی مارکیٹ، ابھی دکان بند نہ کرو، ابھی تمہارے پاس دیکھو گاہک آ رہے ہیں، اور اس وقت آزمائش بھی ہوتی ہے کہ جب جمعہ کا وقت ہو تو گاہک بھی بڑھ جاتے ہیں، اس وقت دکان چلنے لگ پڑتی ہے، اس وقت بہت سارے انسان کے کام بھی نکل آتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ کاروبار بند کر دینا، دکان بند کر دینا، باقی سارے امور کو ترک کر دینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں اللہ کی بات پہ کوئی یقین ہے، اگر تمہارے اندر علم ہے، اگر تمہارے اندر کوئی سوچ سمجھ ہے نا، تو یہ سارے کاموں کو چھوڑ دینا اللہ کہتا ہے تمہارے لیے بہت بہتر بات ہے۔ تم سارے کام چھوڑو، بیع کو ترک کرو، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور پھر آ کر اللہ کے گھر کے اندر ڈیرے ڈالو، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاؤ۔ اور فقہا نے، مفسرین نے اس کی تفسیر کے ضمن کے اندر لکھا کہ نماز جمعہ کی جب آذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، اس کے بعد تجارت کرنا حرام ہے۔ اگر نماز جمعہ کی اذان کے بعد بھی کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، تو وہ گویا گناہ کا کام کر رہا ہے، اس لیے اب کسی کو اجازت نہیں ہے، رخصت نہیں ہے، بلکہ اس کا کام ہے کہ آ کر نماز جمعہ ادا کریں۔ اور آگے رب نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو، نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا، پھر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روئے زمین پہ تم پھیل جاؤ، اپنی مارکیٹیں اوپن کر لو، دکانیں کھول لو، اور پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی اگر تم نے نماز سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اب تم نے نماز ادا کر لی ہے، اب تم دکان پہ بیٹھو گے، اللہ گاہکوں کو بھیج دے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے کاروبار کے اندر تمہیں سکون اور عافیت اور اطمینان ملے گا۔